بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مبین میں سورۃ الصفات آیت 99 سے 113 میں فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بولے، میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ان کا فدیہ دیا ایک بڑی قربانی سے، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، اور نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہی ہوں گے۔ ہم نے ان پر اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوست حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے علاقے کو خیر آباد کہا تو اپنے پروردگار کے حضور التجا کی کہ اسے کوئی صالح اولاد عطا فرما دیجیے، تو پروردگار نے خوشخبری سنائی کہ ان کے ہاں ایک بردبار عقل مند بچہ جنم لے گا، اور وہ حضرت اسماعیل ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد یہی ہیں۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال بیت چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دوست کا امتحان تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو، جو ان کو بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، اس کو ذبح کریں، اور اس سے پہلے یہ عظیم امتحان بھی گزر چکا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ بیوی یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں تن تنہا بغیر کسی دینوی آسرے کے چھوڑ آئے، اور وہ جنگل بھی نہ تھا بلکہ صحرائے خشک تھا، جہاں گھاس کا ذرہ بھی نہ تھا، اور نہ کوئی دل بہلانے کی چیز، اور نہ کوئی کھیتی، اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور۔ پھر بھی حضرت ابراہیم اپنے دوست یعنی اللہ عز و جل کے امتحان پر پورا اترے، اور ان دونوں کو اس جگہ محض توکل علی اللہ پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے بھی اپنے دوست سے قربانی مانگی تو صحیح، لیکن لی نہیں، بلکہ ان کی کشادگی اور فراخ دلی کا راستہ کھول دیا، اور ایسی جگہ سے ان کو رزق دیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو الغرض جب پہلی قربانی پوری ہو گئی اور دوست اس میں کامیاب اترا، تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے دوست ابراہیم کو دوسری قربانی یعنی اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اور یہ حکم ایسا تھا کہ اللہ نے اپنے اسے خاص دوست کو دیا تھا، اور حضرت اسماعیل بھی اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر لبیک کہا اور حکم کی فرما برداری میں دوڑ پڑے۔ پھر جب حضرت ابراہیم نے ایک قربانی اپنے بیٹے پر پیش کی تاکہ حضرت اسماعیل اپنے دل کی خوشی اور آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں، ورنہ جبرن اور قہرن ذبح تو کرنا ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تیرا کیا خیال ہے؟ تو عقل مند اور متحمل مزاج بیٹا اپنے والد کی فرما برداری کے لیے فوراً بڑھا اور عرض کیا، اے میرے پیارے ابا، جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا، اور ایسا کیوں فرمایا؟ شاید اس کے لیے تاکہ گدی کی طرف سے ذبح فرمائیں، اور اس طرح ذبح کرتے وقت ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں کہ کہیں محبت پدری جوش میں نہ آ جائے۔
حضرت ابراہیم نے اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہا، اور حضرت اسماعیل جام موت پینے کے لیے حاضر و تیار ہو گئے۔ تو اس طرح دونوں تابعدار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے چھری حضرت اسماعیل کے حلق پر چلائی، لیکن چھری نے کچھ خراش تک نہ لگائی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو آواز آئی، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک اسی طرح ہم بھی محسنین کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مینڈھا حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح فرما دیا۔ جناب حفیظ جلندری صاحب نے اپنی کتاب شاہ نامہ اسلام میں اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا۔ کنعان میں حضرت اسحاق کی ولادت اور حضرت ابراہیم کا پھر عرب میں آنا۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں، دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے، بڑے اولاد اس کی یہ شرف بھی یا الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے، خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل برآئی مل گیا دل بند سارا کو، کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیغمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو، بامر اللہ پھر رہوار ہمت پر کیا کورا، خلیل اللہ نے پیری میں ارض شام کو چھوڑا، یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا، بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے شاداں خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر، جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا، وہیں فرط خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنود یہ مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، کہ آخر امتحاں بندے کا مالک نے ہے فرمایا، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے استاد گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر آئے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا،
پچھارا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار اور جرأت کا۔ یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بر آ گیا ہے بہر قربانی۔ ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے۔ غرض دنبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبح اللہ۔